نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن قرآن مجید کے پڑھنے کے فضائل کا بیان۔ کتاب الفضائل فضیلتوں کا بیان، اور اس میں باب نمبر ریاض الصالحین کتاب میں باب نمبر 180 باب فضل قراءة القرآن، قرآن مجید کے پڑھنے کے فضائل کا بیان، قرآن پاک کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ آج ہم احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھیے سب لوگ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن، قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، قرآن حکیم کو پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، رواہ مسلم۔ فرمایا قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ قیامت کے دن قرآن حکیم جو لوگ اسے پڑھتے ہوں گے، تلاوت کرتے ہوں گے، عمل کرتے ہوں گے، اس کے تعلیمات کو آگے پہنچاتے ہوں گے، قرآن ان کے لیے سفارش کرے گا، ان کی شفاعت کرے گا۔ قرآن حکیم جس کے لیے سفارش کرے گا بڑا خوش نصیب انسان ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یقول یؤتی یوم القیامت بالقرآن وأہلہ الذین کانوا یعملون بها فی الدنیا تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران تحاجان عن صاحبہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے بلایا جائے گا۔ قرآن حکیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلائیں گے اور ان لوگوں کو بھی بلائیں گے جو قرآن حکیم پر عمل کرتے تھے، جو اسے پڑھتے تھے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گے۔ جو دو صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران جو کہ جوڑا ہے، یہ آگے آگے ہوں گے۔ تحاجان عن صاحبہما، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی اللہ سے شفاعت کی درخواست کریں گی۔ یہ دو صورتیں جو لوگ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھتے ہوں گے، تو یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اس کی بخشش فرما۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ دو صورتیں بادلوں کی صورت میں آئیں گی، پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں آئیں گی، اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی۔ قیامت کے دن شدید گرمی ہوگی، اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی، اور اس حدیث میں جیسے فرمایا کہ سفارش کریں گی، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخش دے گا جو قرآن حکیم پڑھتے ہوں گے، اور خاص کر ان دو صورتوں کو پڑھتے ہوں گے، تلاوت کرتے ہوں گے، عمل کرتے ہوں گے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اگلی روایت ہے بخاری کی۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، جو قرآن حکیم کو سیکھے اور سکھائے، جو پڑھے اور پڑھائے۔ یہ بہترین لوگ ہیں، اعلیٰ ترین لوگ ہیں، سب سے اعلیٰ پروفیشنل انہی لوگوں کا ہے، سب سے اعلیٰ کیریئر انہی لوگوں کا ہے جو لوگوں کو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بھی پڑھاتے ہیں، خود بھی سیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع سفرۃ الکرام البررہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، اس کی تجوید اچھی ہے، اسے قرآن حکیم کا علم آتا ہے، پڑھنا آتا ہے، سمجھ آتا ہے، ماہر آدمی ہے، تو وہ قیامت کے دن بزرگ، نیکوکار، اعلیٰ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، متفق علیہ۔ اور فرمایا جو قرآن حکیم اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، ابھی سیکھ رہا ہے، زیادہ اسے پڑھنا نہیں آتا لیکن پڑھتا ہے، چھوڑ نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دے، بلکہ سیکھ رہا ہے، غلطی ہو جاتی ہے پھر محنت کرتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، محنت زیادہ کر رہا ہے بیچارہ۔ تو فرمایا جو شخص قرآن حکیم کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں مشقت اٹھاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے، اللہ اس کو دوگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ محنت زیادہ کر رہا ہے، اس لیے اجر و ثواب بھی اسے دوگنا عطا کیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل اترجہ ریحها طیب وطعمها طیب ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن کمثل التمر لا ریح لها وطعمها ظلم ومثل المنافق الذی یقرأ القرآن کمثل ریحانۃ ریحها طیب وطعمها مر ومثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن کمثل حنظلۃ لیس لها ریح وطعمها مر، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن حکیم پڑھتا ہے نارنگی کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی، ذائقہ بھی بہت اعلیٰ، بہت عمدہ، اور اس مومن کی مثال جو قرآن حکیم نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، بندہ مومن ہے لیکن تلاوت نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہے لیکن ذائقہ اس کا بہت میٹھا ہے، شیریں ذائقہ ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن حکیم پڑھتا ہے خوشبودار پھول کی ہے، جس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا، اندرائن پھل کی ہے، جس میں خوشبو بھی نہیں اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا، ایسے پھل کی مثال ہے اس کی جس کی نہ خوشبو نہ اچھا ذائقہ، جو منافق آدمی ہے اور قرآن بھی نہیں پڑھتا، متفق علیہ حدیث ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید، اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ جو لوگ اس کتاب کو تھامیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ انہیں اعلیٰ رتبہ عطا فرماتا ہے، اعلیٰ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔
وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سے لوگوں کو اللہ ذلیل بھی کر دیتا ہے. جو لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے، عمل نہیں کرتے، جو قومیں قرآن کو نہیں پڑھتی، عمل نہیں کرتی، اللہ انہیں ذلیل و خوار کر دیتا ہے. جیسے شاعر کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. صحابہ کرام، ہمارے اسلاف، جب تک انہوں نے اس قرآن و سنت کو تھامے رکھا، اللہ نے انہیں دنیا میں غلبہ بھی عطا کیا، عروج بھی عطا فرمایا. جب مسلمان اپنے دین سے دور ہو گیا، قرآن سے دور ہو گیا، سنت سے دور ہو گیا، تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو گیا. اب بھی غلبہ کب ملے گا؟ جب ہم اپنے دین کی طرف آئیں گے، قرآن و سنت کی طرف آئیں گے، انشاءاللہ دوبارہ عروج آ جائے گا، اور وہ عروج آ کر رہے گا. اب وہ وقت قریب ہے جب پوری دنیا پر اسلام ایز دین نافذ ہوگا انشاءاللہ، اور تبھی ہوگا جب قرآن و سنت کی طرف مسلمان لوٹے گا. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنتین. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے. رشک کرنا صرف دو آدمیوں پر جائز ہے. اگر دو انسانوں کو لوگ دیکھیں، کوئی کسی ایسے انسانوں کو دیکھیں جن میں دو خصوصیات ہوں، تو اللہ سے دعا کرے یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما، مجھے بھی یہ خیر اور بھلائی کے کام عطا فرما. وہ کون سے دو کام؟ رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار. جب ایسے شخص کو دیکھے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا ہو، پھر وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے. کوئی شخص کسی ایسے شخص کو دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کا علم دیا ہو، دن رات اسے پڑھتا ہے، اس کو تلاوت کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے. دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی یہ بھی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا ہو اور وہ اس کو دن رات خرچ کرتا ہو، دن رات اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرتا ہو. اللہ نے مال بھی دیا ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اسے توفیق، صلاحیت اور دل بھی عطا کیا، جذبہ بھی دیا ہو. مال تو کئی لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں بہت کم لوگ خرچ کرتے ہیں. تو دو انسانوں پر رش کرنا جائز ہے. وہ دو لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ شخص جسے اللہ نے قرآن و سنت کا علم دیا، وہ اسے پڑھا رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، اسی کام میں لگا ہوا ہے، تو اللہ سے دعا مانگے یا اللہ مجھے بھی اس کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بھی قرآن و سنت کا علم عطا فرما، مجھے بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ رشک ہے. اس کے علاوہ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، دین اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہو. یہ دو لوگوں پر رشک ہے. باقی حسد ہے کہ فلاں شخص کے پاس وہ مال ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس سے چھین جائے، مجھے مل جائے. یہ حسد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنا، انسانوں کی نیکیوں کو حسد ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. حسد نہیں کرنا چاہیے. یہ دو کام اگر کسی میں دیکھے تو اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے بھی قرآن و سنت کا علم دے اور مجھے بھی مال عطا کر، تو دل بھی عطا کر کے میں تیرے راستے میں خرچ بھی کر سکوں. وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے پاس ایک گھوڑا دو رسیوں سے بندھا ہوا تھا. ایک شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، پاس ہی ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا رسیوں سے. بس اس شخص کو ایک بادل نے ڈھانپ لی. وہ بادل اس کے قریب ہوتا گیا اور گھوڑا اس کو دیکھ کر اچھلنے کودنے لگا. صبح ہونے پر وہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو اس نے بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سکینہ تھی جو قرآن کریم کی وجہ سے نازل ہوتی تھی. یعنی تم جو قرآن پڑھ رہے تھے تو اللہ کی طرف سے رحمت تم پر نازل ہو رہی تھی، اس وجہ سے تمہارا گھوڑا بھی دب گیا. اور قرآن کریم جب بھی پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی پیاری حدیث ہے.
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، جو شخص بھی، جس شخص نے بھی اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، ایک حرف، تو اس کے لیے نیکی ہے، ایک حرف پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ ایک حرف جو پڑھے گا اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور جس نے ایک نیکی کا کام کیا اللہ اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی انسان کو نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے صرف ارادہ کرنے پر نیکی، مکمل نیکی کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ نیت کرنے پر، ارادہ کرنے پر نیکی کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نیکی کا ارادہ تو کرنا چاہیے، دل میں نیت صاف ہوگی اللہ فوراً اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے تو انشاءاللہ پھر نیکی کا کام کر بھی لیتا ہے۔ اس ایک روایت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ایک نیکی پر 10 نیکیاں، 700 نیکیاں، یا اللہ چاہتا ہے تو لاکھوں نیکیوں کا بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے ایک نیکی کا کام کرنے پر۔ اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کی قدرت بہت اعلیٰ ہے، جس کے لیے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اسے بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف فرمایا ولیکن الف حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے۔ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ تو ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے یعنی دوسرا حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک تیسرا حرف ہے۔ جو قرآن حکیم کا ایک لفظ تلاوت کرتا ہے، آپ نے سمجھایا الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، جو 3 حروف پڑھے گا اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور 30 نیکیوں پر جتنا چاہے گا اللہ اسے چاہے گا بڑھا چڑھا کر بھی عطا فرمائے گا۔ تو قرآن مجید کا ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، چاہتا ہے تو جسے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ جو قرآن حکیم کا ایک پارہ پڑھ لے گا روزانہ، اللہ توفیق دے جسے ایک منزل پڑھ لے گا روزانہ، اسے کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے روزانہ تلاوت کرنا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کم سے کم نصاب، کم سے کم جو ہے وہ 1 پارہ ہونا چاہیے، کم سے کم روزانہ 1 پارہ مسلمان ایک تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، رواہ الترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی نہ ہو، جس کے دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو، قرآن مجید اسے یاد ہی نہ ہو، فرمایا وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جیسے وہ ویران گھر پڑا ہو جہاں کوئی دھوڑ مٹی ہو، ویرانی ہو، کبھی کوئی نہ گیا ہو، عرصہ بیت گیا ہو کوئی نہ گیا ہو، ایسے شخص کا دل جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، جس میں قرآن حکیم کا کوئی حصہ نہیں ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزانہ قرآن حکیم پڑھنے کی، تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیہ تقرأها، رواہ ابو داؤد والترمذی۔
حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، یعنی قیامت کے دن قرآن حکیم پڑھنے والے کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، قرآن حکیم کو پڑھ اور جنت کے رتبوں میں بلند ہوتا جا، چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا، یعنی دنیا میں آہستہ پڑھنا چاہیے قرآن حکیم۔ تراویح میں جیسے کچھ لوگ حافظ صاحب سپیڈیں مارتے ہیں اور وہاں مقابلے ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے والی مسجد میں چلتے ہیں جہاں عشاء بھی ہو جائے گی آدھے گھنٹے میں، اور 20 تراویح بھی ہو جائے گی اور وطر بھی ہم پڑھ لیں گے، ایسی مسجد ڈھونڈ یار، وہ مولوی جو ہے نا وہاں گھنٹہ لگتا ہے، 25 منٹ والی ڈھونڈو، 20 منٹ والی ڈھونڈو، 20 منٹ 20 رکعت تراویح، یا لمون تعلمون کی بس یہاں سمجھ ہے، باقی دوڑے دیکھو ہماری سپیڈیں دیکھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہ اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو کہا جائے گا دنیا میں جو قرآن پڑھتا ہوگا کہ آپ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، ایسے پڑھ جیسے تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، رک رک کے پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں پڑھتا، اور فرمایا جائے گا بس تیرا وہ مقام ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہو، جتنا تجھے قرآن آئے گا نا پڑھ، جتنا تجھے حفظ ہے پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت کے درجات میں اتنا فرق ہوگا، نچلے درجے والے جنتی اوپر درجے والے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم زمین پہ رہنے والے لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اتنا فاصلہ زمین و آسمان کے مابین ہے، جنت کے درجوں میں اتنا فاصلہ ہوگا، کتنا ہے اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن حکیم کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ضروری ہے، پڑھا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، اور قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے بھی محنت کی جائے، اللہ کے دین، اقامت دین کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی محنت کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔